شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا واقعہ۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ دوستوں، ایسا ہی کچھ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال و دولت سب ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، پیپ نکلنے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا، یہاں تک کہ کوئی ان کا حال تک نہ پوچھتا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ آج ان کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ لوگ جب ان کے پاس مال و دولت تھا تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لیکن آج لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوستوں، قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ حالت اسی وجہ سے کر دی ہے۔ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ، بستی میں نہ رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے سہارے کچرے کے ڈھیر میں چھوڑ دیا۔ دوستوں، اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا، اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کرواتی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، جس میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنی سالوں تک خوشحال رہے، خوشحالی میں رہے، عیش و آرام میں رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک کہ یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمانے کے بعد آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اس لیے
کہ جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم سے کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ آپ میں کتنی ہمت تھی کہ کتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیوی ہے اور ہو سکتا ہے ان کو بھی وہی بیماری نہ ہو۔ اس لیے لوگوں نے آپ کو اپنے گھر میں کام دینے سے منع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے پروردگار، اے میرے مولا، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال لینا۔ ایسا سنتے ہی آپ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے عزیز دوستوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ آپ نے سونا جب پایا اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال و دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کب ہم سے امتحان لینا چاہے کوئی پتہ نہیں، اس لیے آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں، کتنی بھی مشکل میں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ادا ضرور کریں، کیونکہ اللہ پر ناشکری بھیجنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دوستوں، اللہ کا شکر ادا ضرور کریں۔ دوستوں، ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہوں تب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی امتحان کو یاد رکھنا کہ کس طرح آپ کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے اور جو کیڑے باہر گر جاتے آپ کے جسم سے آپ ان کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے اور کہتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی جسم سے ان کی بھوک کو مٹائے۔ اتنا صبر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ دوستوں، حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سالوں تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ہے، ربی انی مشنی یدر وانت الرحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے تھے۔ دوستوں، ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی امتحان سے سیکھ لینا چاہیے کہ چاہے کتنی بھی برا وقت ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔